کی ہے کہ ایسی قانون سازی کی گئی کہ یہ اسلام سے ہمارے آئین سے متصادم ہے۔ پھر اس کے بعد ڈومیسٹک وائلنس بل کے نام پر یہ پچھلے جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی اس کے اندر یہ بل لایا گیا، لیکن وہ بل بھی بنیادی طور پر بظاہر تو تحفظ خاندان کو اس کو لبادہ دیا گیا، میک اپ کیا گیا، لیکن وہ خاندانی نظام کے لیے ایک ٹائم بم کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے وقف املاک ایکٹ بل جو لایا گیا فیڈرل کے دباؤ پر، اس پہ مدارس اور مساجد پر شک مارا گیا ہے، اور اس میں حکومت بے بسی کا اظہار کرتی ہے کہ ہم مجبور ہیں غیروں کے سامنے۔ ہم حیرت کا اظہار کرتے ہیں اس بات پر کہ آج عمران خان جو حقیقی آزادی کی بات کرتے ہیں اور قوم کے سامنے لا الہ الا اللہ کا مفہوم بیان کرتے ہیں، جب اقتدار کے اندر تھے تو یہ بیٹف والا بل جب آیا گیا پیش کیا گیا تو باقاعدہ صاف کہا گیا، اور اس پر ہمارے سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب نے کہا کہ کم از کم اتنی تو شرم کرو کہ یہ مت کہو کہ ہمیں بیٹف نے کہا کہ یہ کرو۔ اور جب اس پر علماء کرام نے سرکاری ذمہ داران سے وزیر داخلہ اس وقت شیخ حشید صاحب سے ملے، انہوں نے کہا کہ ہم بے بس ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ایون کہ وہ اقامہ تک نہیں چینج کر سکتے۔ یہ حالات ہیں جو پارلیمنٹ کے اندر لوگ بیٹھے ہیں جن کو لوگ ووٹ دے کر اپنے مانتے ہیں اور اپنی فیصلوں کا اختیار دیتے ہیں۔ آج جس کا مقصد کے لیے آپ لوگوں کو خاص طور پر دعوت دی گئی یا تکلیف دی گئی، وہ ٹرانسجینڈر ایکٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ سے اگرچہ وہ 2018 کے اندر پاس ہو چکا تھا، لیکن اس کے لیے پارلیمنٹ کے اندر آئینی جدوجہد جاری تھی، اور جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب نے اس پر ترامیم پیش کی تھی۔ اس ایکٹ کے حوالے سے تفصیلی بات تو ہمارے محترم ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن میں یہ اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ خواجہ سرا، انسا اور جو شی میل ہیں ان کے حقوق کے نام پر پاکستان کے اندر بے حیائی کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی ہے۔ اسلام، شریعت، جو خواجہ سرا ہے، جو تیسری جنس سے ان کو کہا جاتا ہے عرف عام میں، ان کے حقوق کا محافظ ہے، وہ مظلوم طبقہ ہے۔ ہم علماء کرام کی طرف سے ان کے حقوق کا دفاع کرتے ہیں اور ان کو رائٹس ملنے چاہیے، ان کو جاب بھی ملنی چاہیے اور نارمل لائف ان کو معاشرے کے اندر گزارنے کا حق ملنا چاہیے، لیکن ان کی آڑ کے اندر یہ پاکستان کے اندر جنسی بے حرمتی کا ایک دروازہ کھولا گیا ہے اور ہماری اساس پر، ہماری اقدار پر، ہماری تہذیب پر ایک کلہاڑا چلایا گیا ہے۔ اس کی تفصیلات انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائے گی، لیکن ہم شدید تشویش کا اظہار کرتے ہیں اس بات پر، انتہائی بدقسمتی کا یہ بات ہے کہ پاکستان کی تینوں کا صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جو ترمیمی بل پیش کیا ہے اس میں بہت ہی متوازن قسم کی ترامیم پیش کی ہیں۔ ایک بات انہوں نے اس کے اندر یہ کی ہے کہ مکمل طور پر اس قانون کو منسوخ کرنے کی بات نہیں کی، بلکہ اس میں جو لوگ خواجہ سرا ہیں اور جو معاشرے کا ایک مظلوم طبقہ ہے، محروم طبقہ ہے، جن کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے کہ ان کو معاشرے میں ایک باوقار مقام ملنا چاہیے اور ان کے حقوق کا تحفظ، اس سے کسی بھی طبقے کو انکار نہیں ہے۔ اس حوالے سے جتنی بھی ملک کے اندر قانون سازی کی جائے، ماحول کو بہتر بنایا جائے، اسلامی تعلیمات کو عام کیا جائے اور خاندان میں ان کو ایک باوقار مقام دینے کے لیے جتنی بھی کوشش کی جائے، یہ سب اس پر ہر مسلمان اور ہر پاکستانی شہری جو ہے اس پر متفق ہے، اس حوالے سے کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ لیکن خواجہ سراؤں کے اس حقوق کی آڑ کے اندر یہ جو بل پیش کیا گیا اور جس کا نام ہے ٹرانسجینڈر پرسنز پروٹیکشن آف رائٹ ایکٹ 2018، اس کے نام سے ہی واضح ہے کہ یہ صرف خواجہ سراؤں کے حقوق کے تحفظ کے لیے یہ بل جو ہے وہ نہیں لایا گیا، بلکہ اس میں ٹرانسجینڈر جو ہیں ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے یہ بل لایا گیا ہے۔ اور ٹرانسجینڈر کے حوالے سے آپ میں سے سب لوگ اس بات سے واقف ہوں گے کہ اس کی جو ڈیفینیشن کی گئی ہے اس میں 3 اہم نکات جو اس کے اندر ذکر کیے گئے ڈیفینیشن کے اندر۔ پہلا پوائنٹ جو ہے کلاس کے اندر اس کا انٹرسیکس جو ہے اور خواجہ سرا جن کو کہا جاتا ہے ان کا ذکر کیا گیا، اس کے حوالے سے تو ڈیفینیشن کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن دوسری کلاس اور تیسری کلاس کے اندر یہ بات کی گئی ہے کہ دوسری کلاس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص پہلے سے میل ہے، مرد ہے، اور اس کے بعد اس کو
کسی حادثے کے نتیجے میں وہ نامرد بن جاتا ہے یا نامرد اس کو بنا دیا جاتا ہے کسی وجہ سے، تو اس کو بھی ٹرانسجینڈر کے اندر شمار کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے تیسرا جو سب سے خطرناک تعریف کے اندر جو ٹرانسجینڈر کی تعریف کی گئی ہے، جس کے اندر سیلف پرسیو جینڈر آئیڈینٹی جو ہے اس کو شامل کیا گیا ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے بارے میں جو خیالات، جو اس کی فیلنگ ہے، احساسات ہیں، اس کی جو عادات ہیں، سوشل نارمز ہیں، ان کے مطابق اپنے آپ کو جس طرح وہ فیل کرتا ہے، وہ اگر مرد فیل کرتا ہے تو اس کو مرد تصور کیا جائے گا، اور اگر عورت فیل کرتا ہے تو اس کو عورت تصور کیا جائے گا، قطع نظر اس کے کہ پیدائش کے وقت اس کا جو فزیکل اس کی خصوصیات تھی، جسمانی خصوصیات تھی، وہ مرد کی تھی یا عورت کی تھی، لیکن اس کو یہ پورا حق دیا گیا ہے کہ نادرا کے اندر جا کر وہ درخواست دے سکتا ہے اور وہاں پر اپنی جنس تبدیل کروا سکتا ہے، اور نادرا قانوناً اس بات کا پابند ہے کہ وہ بغیر کسی ثبوت کے اس کی جنس کو تبدیل کرے اور وہاں پر اپنے پاس رجسٹر کرے۔ اگر وہ مرد ہے تو اس کو عورت، اور اگر عورت ہے تو اس کو مرد۔ اس کے لیے کسی قسم کے میڈیکل بورڈ کی، کسی قسم کے سرٹیفکیٹ کی، کسی قسم کے میکانزم یا طریقہ کار کی وضاحت اس قانون کے اندر نہیں کی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سینیٹر مشتاق صاحب نے جو ترامیم پیش کی ہیں ان میں سے ایک ترمیم یہ پیش کی ہے کہ اس کو صرف خواجہ سبا تک محدود کیا جائے اور ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور دوسری بات اس کے اندر یہ کی گئی ہے کہ اس کے لیے پورا ایک میکانزم جو دنیا کے اندر جہاں باقی قوانین بنے ہیں وہاں انہوں نے اس کے لیے کچھ پیرامیٹرز طے کیے ہیں، میکانزم طے کیا ہے کہ اس سے گزرنے کے بعد، اس میڈیکل کوڈ سے گزرنے کے بعد اگر کسی کے بارے میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ اس کیٹیگری کے اندر فال کرتا ہے تو ایسی صورت میں وہ کیٹیگری جو ہے وہ اس کو دی جا سکتی ہے۔ اس کے لیے پورا ایک پروسیس ہونا چاہیے، لیکن ہمارے قانون کے اندر اس کو مکمل طور پر مادر پیدر آزاد رکھا گیا اور کسی قسم کا کوئی طریقہ کار جو ہے اس کے لیے وضع نہیں کیا گیا۔ تو اس حوالے سے ہمارا یہ بنیادی طور پر دینی فرض ہے کہ ہم اپنے دینی تہذیبی اقدار کے تحفظ کے لیے اپنا کردار ادا کریں، اور جہاں تک پہلا معاملہ ہے جس کے بارے میں عام تصور یہی دیا جاتا ہے کہ یہ خواجہ سلام کے حقوق کے تحفظ کے لیے بات کی جاتی ہے اور عوام کے اندر بھی یہی پرسپشن ہے، یہی تصور عام کیا جا رہا ہے، تو یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ اس کا سب سے بڑا واضح ثبوت یہ ہے کہ جب وفاقی شرعی عدالت میں اس قانون کو چیلنج کیا گیا اور وہاں پر ایک پٹیشن دائر کی گئی تو عدالت نے منسٹری آف ہیومن رائٹس سے جواب طلب کیا۔ ابتداء انہوں نے اعتراض کی، لیکن بعد میں انہوں نے جو جواب داخل کیا وہ بڑا ہی خوفناک ہے، اس لحاظ سے کہ اس کے اندر انہوں نے یہ بات ذکر کی کہ ہم نے یہ قانون جو ہے وہ بین الاقوامی جو ہیومن رائٹس ہیں ان کے دباؤ کے تحت یا ان کے کہنے پر کیا، اور دوسری بات اس کے اندر انہوں نے ایک اہم بات یہ ذکر کی کہ اس میں انڈونیشیا کے اندر یوگیا کارٹا پرنسپل جو ہیومن رائٹس ہیں ان کے دباؤ کے تحت یا ان کے کہنے پر کیا، اور دوسری بات اس کے اندر انہوں نے ایک اہم بات یہ ذکر کی کہ اس میں انڈونیشیا کے اندر یوگیا کارٹا پرنسپل جو ہیں ان کو بنیاد بنا کر جو ہے یہ بل لایا گیا۔ یہ بہت ہی خطرناک بات ہے۔ عدالت نے پوچھا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ یوگیا کارٹا جو پرنسپلز ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ تو ہم جنس پرستی کو فروغ دینے کے لیے ہیں، اور اس کے 4-5 نکات آپ کے سامنے میں ذکر کر دیتا ہوں کہ اس میں جن چیزوں کو لیگلائز کرنے کے لیے بات کی گئی ہے اس میں اسقاط حمل کی بات کی گئی ہے کہ اس کو جواز دیا جائے، فحاشی کو اور زنا کا جو ہے وہ جواز دیا جائے، اور اسی طریقے سے ہم جنس پرستی جو ہے اس کو جواز دینے کی بات کی گئی ہے۔ اس طرح ملتے جلتے کوئی 5-6 بڑے بےہودہ قسم کے اصول جو ہیں ان کے اندر ذکر کیے گئے، اور اس کے ایجنڈے کے تحت جو ہے پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ کام کیا جا رہا ہے۔ یہ چونکہ عدالتی کارروائی کا ایک حصہ ہے اور یہ ایک بڑا واضح ثبوت ہے کہ ہیومن رائٹس کی جو منسٹری ہے اس نے کن چیزوں کو بنیاد بنا کر یہ قانون سازی کی ہے، جبکہ ہمارے ملک کا دستور اور آئین جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی قانون قرآن و سنت کے منافی نہیں سنایا جائے گا، اور یہاں پر حاکمیت اعلیٰ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور
جو منتخب نمائندے ہیں ان کا بنیادی کام یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بتائی ہوئی حدود کے اندر رہ کر انہوں نے قانون سازی کرنی ہے، جبکہ یہاں پر معاملہ بین الاقوامی ایجنڈے کے تحت اور خاص طور پر عدالت نے بھی یہ سوال اٹھایا کہ کیا آپ جو ملک کے اندر ایک تحریک چند لوگوں کی ایک بہت معمولی اقلیت ہے اس ملک میں، یہ سوال اٹھایا ہے کہ اب تک اس ایکٹ کے تحت کتنے لوگوں نے نادرا کے اندر درخواستیں جمع کروائی ہیں، تو وزارت داخلہ کی طرف سے اس کا جواب دیا گیا کہ 28,000 سے زائد لوگ جو ہے وہ اب تک درخواستیں دے چکے ہیں، اور جن کا بنیادی مقصد تبدیلی جنس، ظاہر یہ ایک بہت بڑا بحران ہے، اخلاقی لحاظ سے، شرعی لحاظ سے، دستوری اور آئینی لحاظ سے ایک بہت بڑا بحران ہمارے ملک کے اندر پیدا ہونے جا رہا ہے، اور اس میں ہر فرد بحیثیت پاکستانی شہری کے اور بحیثیت مسلمان اس کا یہ دینی فرض بھی ہے کہ وہ اس میں اپنا حصہ ادا کرے۔ صحافی حضرات، وکلاء برادری، علماء کرام، یہ سب کا بنیادی فرض ہے کہ ان کے کردار کے لیے اور خاص طور پر ان کا جو بنیادی کام ہے اس حوالے سے وہ اپنا کردار ادا کرے، کیونکہ یہ محض ایک قانون کا مسئلہ نہیں ہے، محض ایک سیاسی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ دین اور ایمان کا مسئلہ ہے، اور اس پر ہمارے آئندہ نسل کے اخلاقیات اور ان کی معاشرت اور ان کے دین کا دار و مدار ہے۔ تو اس لحاظ سے اس مسئلے کی سنگینی جو ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جہاں تک اس قانون کا تعلق ہے تو تھوڑا سا میں آپ کے سامنے مختصر اس کا پس منظر اور اس کے جو اثرات ہیں اس حوالے سے آپ کے سامنے چند باتیں ذکر کروں گا کہ یہ کتنا تباہ کن قانون ہے اور اس کے ہمارے اخلاق اور دین پر کتنے مہلک اثرات جو ہیں وہ۔ میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کی بہت ریسپیکٹ کرتی ہوں، لیکن کچھ پولیٹیکل پارٹیز ایسی ہیں جو کہ بہت زیادہ کوشش کر رہی ہیں، اس میں جماعت اسلامی سب سے آگے ہے، جو کہ پوری باقاعدہ پارٹی بنی ہوئی ہے شریعہ بورڈ کے اندر، اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جتنی بھی تمام پاپولیشن ہے یہ بھرے ہوئے ہیں۔ تو جیسے کہ سر نے کہا کہ ڈیموکریسی گھر سے شروع ہوتی ہے، تو اصل جب بنیاد یہی ہے کہ بنے ہوئے ہیں، میڈیکل بورڈ ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں انسانی رویے کے اندر آتی ہیں، اور انسانی رویے کہاں سے کریٹ ہوتے ہیں؟ آپ سے، گھر سے، مجھ سے، آپ سے، ہم سب سے کریٹ ہوتے ہیں۔ تو جب ہم اس نوشن کو ختم کریں گے تو ہی ہم آگے بڑھ سکیں گے کہ کون اصلی ہے کون نقلی ہے۔ میرا صرف یہ سوال ہے کہ کیا مفادات حاصل ہیں فادر صلاح بندی میں؟ کیا لوگوں کو لگتا ہے کہ کوئی ایک فینسی چیز ہے کہ ہم جو ہے ایک دن اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مفادات صلاح ہے اور ہم آ جاتے ہیں؟ تو اس میں بالکل کوئی فینسی چیز نہیں، اس میں بہت درد ہے، بہت تنہائی ہے، بہت مشکلات ہیں، کہیں کوئی اپرچونیٹی نہیں ہے۔ جیسے کہ ابھی بار بار ہم بات کر رہے ہیں کہ بات کی جاتی ہے لیکن اپرچونیٹی نہیں دی جاتی، تو اس کے اندر کوئی وہ نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں اس نوشن کو بریک کرنا چاہیے، اس چیز کو اپنے دماغ سے نکال دینا چاہیے کہ کوئی نہیں بنا، کسی کو کوئی مفادات حاصل نہیں ہے، جو بھی کچھ ہے یہ اللہ کی مرضی ہے اور اسی کے ساتھ ہمیں آگے لے کے چلنا ہے۔ حالات کو بہتر کس طرح بنایا جا سکتا ہے؟ جیسے کہ ہم نے ابھی پچھلے ڈسکشن میں بھی بات کی کہ ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہیں، جس طرح سے کہ اگر پچھلے سال میں 5 فادر صلاح نے الیکشن لڑا تھا، جو کہ بہت بڑی بات ہے اور بہت شرف کی بھی بات ہے، لیکن وہاں پہ بھی یہی مسائل ہے، جیسے کہ فارم کے اندر مسٹر اینڈ مسز یا صرف 2 جینڈر کا جو ہے مانا ہے، تو اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے۔ اس طرح کے بہت چھوٹے چھوٹے پیچیدہ مسائل ہیں کہ پولنگ بوتھ کے اوپر کس طریقے سے آپ نے جانا ہے، آپ نے اپنا ووٹ فیمیل ویلی سائڈ پہ جا کے ڈالنا ہے کہ میل ویلی سائڈ پہ جا کر کے ڈالنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے ماشاء اللہ سے ہم یہ جنرل الیکٹورل اینڈ ورکنگ گروپ کے ساتھ جو کافی سالوں سے کام کر رہے ہیں، کافی کچھ کر رہے ہیں کہ جنرل کو، اور فاؤنڈیشن بھی جنرل کو کچھ کر رہا ہے اور کافی حد تک ہوا بھی ہے، کیونکہ بہتری ہم نے دیکھی ہے۔ پچھلے سال کافی لوگوں نے ووٹ بھی دیے، کافی لوگوں نے کنٹیسٹ بھی کیا، تو آبویسلی یہ ساری ایک ایڈڈ ایفرٹ تھی، ایک سب کی ملی جلی جو ہے ایفرٹ تھی جس کی وجہ سے یہ ہو سکا۔ دوسری ایک جو ڈیمانڈ جس کی بہت زیادہ بات کی جاتی ہے وہ یہ ہے سینسس کی، کہ جب تک کہ سینسس صحیح طریقے سے ان کا
का रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि आपका जो 2017 का सेंसस है वो कोई और डेटा दे रहा है, और जो हमारी तरह की सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि मुख्तलिफ चीज़ों पे HIV, हेल्थ, एजुकेशन, इन हवाले से काम करिए, उनका डेटा कुछ और कहता है, वो बहुत बड़ा नंबर बताते हैं, और नागरा के पास जो रजिस्टर्ड फादर TNI चीज़ें वो बहुत कम है। तो जब हम सेंसस के म्यूचुअल उस पर नहीं पहुँच पाएंगे तो डेफिनेटली हम कोटा की भी बात नहीं कर सकते, क्योंकि कोटा आपकी पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो जब सेंसस ठीक तरीके से होगा तब हम एक दूसरा स्टेप ले सकेंगे जहाँ हम कोटे की बात कर सकेंगे, और जब कोटा आएगा, जब जैसे कि बाकी साथियों ने भी कहा कि हमारी बात हमारे बगैर कैसे की जा सकती है, तो हमें मौका मिलेगा कि हम पार्लियामेंट में भी आ सकें, ना सिर्फ एज ऑडियंस बल्कि प्रॉपर पॉलिसी मेकिंग के अंदर, प्रॉपर मेन स्ट्रीमिंग के अंदर, डिसीजन मेकिंग के अंदर आ सकें। और सारा इन सारी चीज़ों का मकसद सिर्फ पावर नहीं है, सिर्फ ये है कि हम एक इनेबलिंग इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकें, जो मेरी तरह की और साथी हैं जो कि आना चाहती हैं, काम करना चाहती हैं, डिग्निटी के साथ रहना चाहती हैं इस माशरे के अंदर, उनको बेहतर मौके हासिल हो सकें। तो बहुत शुक्रिया के साथ, थैंक यू सो मच।